حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. یاد آئی ہے اپنی خطائیں، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے. اس شعر پہ توجہ چاہوں گا. یوں تو مریم میں ہے حاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی، یوں تو مریم میں ہے حاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی، یوں تو مریم بھی ہے حاجرہ بھی، نیک خاتون ہے آسیہ بھی. بات جب آ گئی ہے حیا کی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، ارے فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے. آخری شعر پہ توجہ چاہوں گا. ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا. بات جب حق و باطل کی آئی، بات جب حق و باطل کی آئی، ارے کربلا کا خیال آ گیا ہے، بات جب حق و باطل کی آئی، ارے کربلا کا خیال آ گیا ہے. السلام علیکم. ذرا اس کو ذہن میں رکھنا، دل و دماغ میں بیٹھا لینا. اور فرمایا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور آگے اسی حدیث کے اندر میں ہے اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا سنو، اگر کچھ مانگنا ہو تو رب سے مانگا کرو،
اور ترمذی شریف کی روایت میں تو اتنا ہے، اس واقعے کے تحت نہیں ہے، حدیث ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اپنے مولا سے یہی عقیدہ کا رنگ ہے ہمارے اندر بھی، نوجوانوں کے اندر بھی اور ہمارے بچوں کے اندر بھی یہی مطلوب ہے شریعت کو، اور یہی ہدایت فرمائی ہے ساقی کوثر محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جو مدد چاہو، جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ بنا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عقیدہ کی کو سنوارنے کا اور اس کو پختہ کرنے کا آپ اہتمام فرما رہے ہیں۔ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں سارے ذخیرے احادیث سے معلوم ہوتی ہے 5 باتیں ہم بھی سیکھیں اور 5 باتیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تو یاد رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا رنگ چڑھتا چلا جائے۔ سب سے پہلی بات توحید، عقیدہ اور ارکان اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول اس کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا عقیدہ سکھا رہے ہیں؟ سمی اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، سمی اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ کیا مطلب؟ ارے ہے تو ایک معمولی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی باضابطہ ہدایت فرما رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اندر میں ڈیپلی چاہیے تو خدا کی قسم اس کے دل و دماغ میں اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا رنگ چڑھے۔ سمی اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ کیا پڑھیے؟ بسم اللہ۔ ہمارے امام و خطیب پڑھا رہے ہوں گے دن یاد، اس کے اندر لکھا ہے کھانے کے شروع میں پڑھیے بسم اللہ، اتنا لکھا ہوا بسم اللہ پڑھیے، یا مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، یا پہلے سے جن کو یاد ہے ایک حدیث کے اندر یہ بھی ثابت ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تینوں میں سے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ معمولی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ بچوں کے دل و دماغ کو سوال کرے۔ ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات کی روشنی میں ایک نمبر پہ اپنے بچوں کو توحید، عقیدہ اور ارکان اسلام کی تعلیم دیجیے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنت، اس کی تعلیم دے دیجیے، اور تیسرے نمبر پہ قرآن مجید سکھلائیے، چوتھے نمبر پہ اخلاق و ادب کی تعلیم دیجیے، اور 5ویں نمبر پہ دعاؤں کے یاد کرانے کا اہتمام۔ یہ اتنی احادیث کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ ان تمام چیزوں سے ہمارے اندر بھی اور ہمارے بچوں کے اندر بھی دین کا رنگ چڑھے اور انشاءاللہ عمل کی توفیق ملے۔ ساقی کوثر محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ آپ حضرات نے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں پڑھا ہے، سماعت فرمائیے۔ جب وہاں تشریف لے رہے تھے اس موقع سے، وہاں کے نواب کے بیٹے انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ ان کے بیٹے نواب کے بیٹے، نواب سادہ، ان کا نام کیا ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز کے کالم میں احادیث میں ان کی روایتیں بہت ساری ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان قبول کر لیا، توحید کا رنگ چڑھ گیا اور اللہ کے رسول کی محبت کا رنگ اور سنت کا رنگ چڑھ گیا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری دلی خواہش ہے، میری قلبی خواہش ہے کہ ذرا مدینہ منورہ تشریف لے جائیے اور ساقی کوثر کی صحبت میں جا کر کے اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا اور ان کی محبت کا، ان کی ادب کا اور سنت کا رنگ اپنے دل و دماغ میں چڑھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جائیے، یہ میری قلبی خواہش ہے۔ اب بات کے اندر نور ہوتا ہے، اللہ نے ہدایت دیا، اور وائل بن حجر جو نواب زادہ ہیں اور ایمان قبول کر لیا، یہی بہت بڑی دولت ہے، اور بعد میں چل کر اس مشورے کو بھی قبول کیا۔ وہ میرے نوجوان ساتھیوں، وہ میرے نوجوان دوستوں،
یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اگر قدم قدم پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے جذبات کو لے کر کے ہم زندگی گزاریں گے نا تو اللہ بی.ٹیک کے امتحان میں بھی کامیاب کرے، اللہ نیٹ کے امتحان میں بھی اللہ کامیاب کروا دیں گے۔ اور اسی بشارت سنائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس دن لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ حیران ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، عجیب خوفناک منظر ہوگا، عجیب بھیانک منظر ہوگا، صحابہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ڈر رہے ہوں گے، اولیاء بھی ڈر رہے ہوں گے۔ وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، 7 افراد ایسے ہیں کہ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اگر نہیں سمجھا تو سمجھیے اللہ کی طرف سے اللہ کا یہ کنڈیشن نصیب ہوگا۔ یہ ہمارے استاد نے ترجمہ کیا، اللہ کا یہ کنڈیشن نصیب ہو۔ اس میں ایک فرد ہے 7 افراد میں سے، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ عز وجل، ایسا نوجوان جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا میں اور اللہ کی یاد میں وہ پرورش پا رہا ہو، وہ پروان چڑھ رہا ہو، تو نوجوانی کی عبادت اور نوجوانی کی سبحان اللہ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، مومنوں زندگی کے لیے، کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آ ہی جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے، آ ہی جائیں گے خیر البشر، قبر میں روشنی کے لیے، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، بلکہ رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے۔ بچہ کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور ہماری مادری زبان میں آپ کہہ لیجیے بھینس کے سامنے بانسری بجانے سے کیا فائدہ۔ لیکن یاد رکھیے میرے دوستو، محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ یہ بچے کا جو دل و دماغ ہے، یہ وائٹ پیپر ہے، یہ پورا کاغذ ہے، جس طریقے سے کیسٹ میں آواز تیز ہو جاتی ہے، بعد میں جب ریکارڈ چالو کریں گے اور موبائل چالو کریں گے تو وہی آواز نکلتی ہے۔ ارے سنو، بچہ کے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اذان دے دو، اللہ کی عظمت کے کلمات اس کے دل و دماغ میں پہنچا دو، ارے بعد میں جب شعور ہوگا تو اللہ کی عظمت کا بول اس کی زبان سے نکلے۔ اذان صرف اذان کی بات کیا جائے، جتنے عالم ہیں یہاں پر سب مل کے بات کریں گے تو کوئی مہینہ بات۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے آ رہے ہیں، آپ کے نونہالان آ رہے ہیں، آپ کے عزیزان آ رہے ہیں، آپ کے پیارے آ رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے مہپارے اور جگر گوشے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ غنیمت ہے اور ابھی حالات حاضرہ کا تقاضا ہے، یہ غنیمت ہے اور ابھی حالات حاضرہ کا تقاضا بھی ہے۔ اور اذان دے کر کیا اللہ نے اپنا رنگ بیان فرمایا؟
اذان دیجیے اور دوسرے کان میں بائیں کان میں اقامت کہیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ دوسرا سبب رب ذوالجلال نے اپنی عظمت کا، اپنی توحید کا، اپنی محبت کا باضابطہ یہ سبق دیا اور رنگ چڑھایا کہ سنو سنو سنو، آنے والے سن لو، اور اس آنے والے کے ذریعے سے ساری انسانیت تک یہ سبق پہنچ جائے کہ تیری زندگی کا وقفہ اتنا ہی ہے کہ جتنا اذان ہونے کے بعد جماعت کے کھڑی ہونے میں وقت لگتا ہے. ذرا شیخی نہ کرنا، ذرا موچھیں اینٹ کے بات نہ کرنا، ذرا اکڑ کے نہ چلنا، ذرا اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. تیری زندگی کا وقفہ ہوتی ہے. ایک بادشاہ بات یاد آ گئی تو سماج فرمائی جلدی انشاءاللہ میں اپنے وقت پر بات کرتا ہوں. ایک بادشاہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ اور ناز نخرے کے ساتھ وہ جا رہا ہے اور ایک اللہ کے ولی بھی قریب سے گزر رہے ہیں. ٹھوکر لگا تلوے کا ٹمپریچر مانکے پہ آ جاتا ہے. تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں بادشاہ سلامت ہوں، میں بادشاہ سلامت ہوں، میں شان و شوکت والا ہوں، انتہائی حشمت والا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، مال. تو مجھے پہچانتا نہیں؟ تو وہ بھی اللہ کے ولی تھی. انہوں نے کہا میں خوب پہچانتا ہوں. اول کا نطفۃ قذرہ وآخر کا جیفۃ مضرہ وانت تخمر بین ذلک العصر. میں اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ جب تو پہلے مرحلے میں تھا تو ناپاک قطرہ تھا اور ایسا قطرہ تھا کہ اگر کپڑے اور باڈی میں لگ جاتا تو نہانے کی اور دھونے کی ضرورت تھی. اور میں اچھی طرح تجھے جانتا ہوں کہ جب تیری آخری عمر ہوگی تو بدبودار ہو جائے گا، تیرے گوشت سڑ جائیں گے، مہک جائیں گے. اور درمیان والی جو زندگی ہے وہ 5 کلو کا ٹوائلٹ کا کھانا لے کر کے اپنے پیٹ میں میں اچھی طرح جانتا ہوں. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہی سبق دیا، اذان دلوا کر اور اقامت کا حلوا کر کہ ذرا موچ ہیٹ کر بڑپن میں زندگی مت گزارا کرو، بلکہ اللہ کی محبت کے رنگ میں اور ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سنت شریعت کا رنگ کر کے زندگی تم بھی گزارو. اے نوجوانوں، اے اپنے بچوں کو بھی گزرواؤ، اور اے بزرگوں، اللہ کے بندے اور بندیوں، تم بھی اللہ کے حکم کے مطابق سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیج رہے ہیں. اللہ کی وحدانیت کا رنگ چل رہا ہے ابھی کے حالات میں، جبکہ قدم قدم پہ توحید، عقیدہ اور ایمان کے خلاف نئی سازشیں جنم لے رہی ہیں. ہماری نئی نسل کو اسلامی پٹری سے اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ارتداد کی نوبت آ رہی ہے. اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، عشق و معاشرے کے ذریعے سے، مفلسی اور محتاجی کے ذریعے سے اتنی لمبی فہرست ہے. دارالعلوم دیوبند کے عالم ہیں جو وہاں کے استاد ہیں، انہوں نے کہا کن راستوں سے ارتداد آ رہا ہے، یعنی ایمان سے پھر جانے والی باتیں آ رہی ہیں. ایسے موقع سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہم اپنے نونہالان کے دل میں عقیدہ کو اور سنت رسول اللہ کو اور محبت رسول اللہ کو باضابطہ ان کے دل و ایمان میں بیٹھیں. سبحان اللہ. آپ جتنا پڑھائیے کوئی عالم نہیں منع کرتا. یونیورسٹی میں بھیجیے، کالج میں بھیجیے، ہر جگہ بھیجیے، لیکن یاد رکھیے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن